سر درد کی تکلیفیں عموماً اس کی نیٹرمور کی صبح 9 بجے شروع ہوتی ہیں، اسی لیے اس کو میں نے یہ جو گرمی کی سر دردیں ہیں ان میں بہت مفید پایا ہے۔ میں نے ایک چھوٹا سا نسخہ روزمرہ کے جو ہوتی ہے نا لو لگ جانا، اس کے نتیجے میں جو سر درد پیدا ہوتی ہے یا اور تکلیفیں ان کے دور کرنے کے لیے بنایا ہوا تھا، اور وہ اکثر بہت کام آتا ہے۔ یہاں سے جتنے یورپ سے یا امریکہ سے، امریکہ میں تو بعض سے بہت گرم ہے مگر یورپ سے خصوصاً ٹھنڈے علاقوں سے گرم علاقوں میں جو لوگ جاتے ہیں ان کو میں مجھے مل کے جائیں تو شیشیاں بنا دیتا ہوں کہ آپ یہ شیشی رکھیں، صبح نکلنے سے پہلے ضرور اس کو استعمال کریں ایک خوراک۔ اور یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، کیونکہ مجھے بھی اس بات کی ٹینڈنسی پیدا ہو گئی تھی۔ ایک دفعہ اکثر باہر نکلتے تھے، کام کیا کرتے دھوپ میں، تو ایک دفعہ اگر دھوپ لو لگ جائے تو پھر وہ عادت بن جاتی ہے، پھر تو ذرا دھوپ ہوئی اور سر درد بھڑک اٹھتی ہے۔ تو عموماً لوگ گلونائن بتاتے ہیں اس کا علاج، مگر گلونائن اکیلی کام نہیں کرتی، کبھی کرتی ہے کبھی نہیں کرتی۔ اس لیے میں نے ایک نسخہ بنایا ہوا تھا جو میں استعمال کرتا تھا، خود اپنے اوپر شروع کیا۔ نکلنے سے پہلے ایک گلاس پانی ضرور پینا، یا کم سے کم اگر دو پی سکتے ہو تو بے شک 2 پی لو، کم از کم 1 گلاس، اور یہ خوراکیں کھا لیں۔ پھر اللہ کے فضل سے شکار پہ ہم دھوپ میں پھرتے تھے، کچھ بھی نہیں پتہ لگتا تھا، لیکن جب نہیں کھاتا تھا تو ہوتی تھی۔ یہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس کا کوئی وہم سے کسی اور وجہ سے تعلق نہیں، یقیناً اثر ہے اس کا۔ جو مریض یہاں کے انگلستان کے لوگ گئے ہیں پاکستان، ان کو میں نے یہ دوائی دی تھی، انہوں نے واپس آ کے بتایا کہ کوئی تکلیف نہیں ہوئی دھوپ سے۔ حج پہ بھی بعض لوگ جاتے رہے ہیں، ان کو میں دیتا رہا ہوں۔ تو اس لیے یاد رکھیں، نسخہ ہے گلونائن، نیٹرمیور 30، یہ 2، اور تیسرا کیا ہے پیر صاحب؟ جلسیمیم، نیٹرمیور اور گلونائن۔ لیکن کبھی کبھی جلسیمیم کی بجائے آرسنک دینا پڑتا ہے۔ آپ بتا دیتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آرسنک کا اگر مریض کا مزاج مجھے پتہ ہو، سینسٹیو اور خاص آرسنک سے ملتا جلتا ہے، تو اس کو پھر میں جلسیمیم کی بجائے آرسنک ملا دیتا ہوں، اور اس سے خدا کے فضل سے وہی کام کرتی ہے۔ آرسنک کا بھی اعصاب پر بڑا اثر ہے، جلسیمیم کا بھی ہے۔ تو نارمل کورس میں جلسیمیم، گلونائن اور نیٹرمیور، 3 دوائیں ہیں 30 میں ملا کے، 30 میں۔ GLONOIN۔ گلونائن وہ دوا ہے جو ہوتا ہے نا، اس کا پاؤڈر بم سے اڑانے والا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ TNT، TNT، ٹرائنائٹروگلیسرین، TNT، مگر ٹرائی گلیسرین ہوتا ہے یہ، ہم نے بنایا ہوا ہے لیبارٹری میں۔ ٹرائی نائٹریٹ آف گلیسرین، یہ گلونائن غالباً وہی چیز ہے، کیونکہ اس کے اثرات جو ہیں وہ بھی اندر دھماکے والے ہیں۔ اس کی دردیں شدید دھماکہ رکھتی ہیں اور ایک دم بھڑک اٹھتی ہیں، اور دھوپ سے اس کا تعلق ہے، اس لیے اس میں بارودی مزاج پایا جاتا ہے۔ تو گلونائن کو اسی لیے خاص طور پر لو لگنے کی دوا کہتے ہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ لو لگنے سے روکنے کے لیے ان کو استعمال کیا جائے۔ اگر ایک دفعہ لگ جائے اور کرونک ہو جائے تو پھر نہ گلونائن کام کرتی ہے، یا نہ نیٹرمیور، نہ جلسیمیم، نہ آرسنک۔ کرونک لو لگنے کا ایک بالکل اور یہ ان کی ایک دوا ہے، نیٹرم کارب، سوڈیم کاربونیٹ، عام سادہ جو ہے سوڈیم کاربونیٹ، یہ کرونک لو میں کام آتا ہے۔ اور بعض دفعہ جب یہ دوائیں کام نہیں کرتی، انسان حیران ہے کہ کیوں یہ تکلیف بڑھ رہی ہے۔ اس میں نیٹرم کارب کی طرف ایک اور علامت بھی اشارہ کرتی ہے، اس کا نزلہ پیچھے کیرا جس کو کہتے ہیں نا، ناک سے پیچھے کیرا گرنے لگ جاتا ہے نیٹرمیور میں۔
नेट्रम कार्ब में। नेट्रम म्योर का नज़ला आया और गया, शदीद तकलीफ पहुंचाई और जब गायब हो गया तो छोड़ दिया। नेट्रम कार्ब का नज़ला ज़िद्दी है और आके बैठ रहता है, और जिसको आम लोग पंजाबी में केरा गिरना कहते हैं। बाद मेरे पास मरीज मुझे केरा गिरता है, वो केरे की दवा नेट्रम कार्ब है, और वो भी उसमें भी एक मुस्तकिल बीमारी है जो धीमी धीमी रहती है। इसलिए वो सर दर्द जो धूप से शुरू हुई हो और उसका कुछ हिस्सा बाकी रह जाए, उसके लिए नेट्रम कार्ब दवा है। लिंगरिंग हेडेक है ये, ऐसे मरीज को फिर कभी सुकून नहीं मिलता, हमेशा जिस हालत में भी है एक लिंगरिंग पेन मौजूद होती है, उसके लिए नेट्रम कार्ब है। शिद्दत की दर्दों के लिए नहीं है, ना शिद्दत के नज़ले की है। इसकी एक और अजीब इलामत यह है कि नाक की जो चोंच है वो सुर्ख हो जाती है, वहाँ सुर्खी का स्पॉट पड़ता है, तो उसका भी नेट्रम म्योर से ताल्लुक़ है, नेट्रम कार्ब से ताल्लुक़ है।